ارشاد بھٹی صاحب آپ سے گفتگو کا آج کی آغاز کریں گے. شیخ رشید صاحب نے 90 دن 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. کہتے ہیں کچھ کٹی کٹا نکلنے جا رہا ہے. کیا نکلے گا؟ شدید غم و غصے کا اظہار. دوسری جانب کہتے ہیں اگر جمہوریت کو کسی حادثے سے دوچار کرنا ہو تو شوق سے مذاکرات کے دروازے بند کریں. یہ جو میڈم شیخ آپ نے کٹا کٹی کہا ہے یہ تو شیخ صاحب جانے اور پتہ نہیں اب کٹی نکلتی ہے کہ کٹا نکلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, یا کٹا کھل جاتا ہے پنجابی والا کٹا, یا ہاں یا کٹا کھل جاتا. نہیں کٹے تو کئی کھلے ہوئے ہیں اس وقت. میڈم شیخ اس وقت اگر آپ چاروں طرف دیکھیں تو کٹے ہی کٹے بھاگ رہے ہیں, کھلے ہی کھلے بھاگ رہے ہیں, اور کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کٹے کو. دھول تے کٹے والی بات کر رہی ہوں, مٹی دھول کٹا. ہاں بالکل بالکل آپ کی 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دکھی دل کے ساتھ, بلیو می میڈم شیخ, دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کٹے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی کٹے باندھ نہیں رہا. جس کو ہوتا ہے کوئی ایک آدھ بندہ نظر آتا ہے وہ بھی کھول دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے میڈم شیخ, یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں میں, اور یہ میں گلی محلوں میں بھی بتا رہا ہوں, ریٹائرڈ فوجیوں کی بھی بتا رہا ہوں, سرونگ کی بھی بتا رہا ہوں, ساروں کی بتا رہا ہوں. سارے ہرٹ فیل کر رہے ہیں, سارے دکھی ہیں, ساروں میں غم و غصہ ہے, سارے یہ ایک فطری عمل ہے, یہ ایک قدرتی عمل ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پہ اسی پروگرام میں بیٹھے ہوں, اگر کوئی مسلم لیگی بیٹھے ہوں اور میں کہوں کہ مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب ڈاکو ہیں, چور ہیں, مجرم ہیں, تو کیا, اور وہ جو بندے بیٹھے ہوئے ان کا میں نام لے کر کہوں کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, تو کیا وہ اچھا فیل کریں گے؟ وہ کہیں گے خدا کا خوف کرو یار, ہماری پارٹی کے آپ ہیڈز کو کہہ رہے ہو کہ وہ برے ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں, اور آپ کہہ رہے, اور دوسری طرف ہمیں اچھا کہہ رہے ہو. پاسبل ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ پاکستانی فوج جو آج تک اللہ کے فضل, اللہ کرے یہ قائم و دائم رہے اور مضبوط رہے, یہ کیوں یہ خاندان کی صورت ہوتی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ایک مجرم ہے اور باقی سارے معصوم ہیں, یا باقی سارے معصوم ہیں. آپ نے ایک اٹیک کھولا ہے, آپ نے ایک بنا ثبوت, بنا کسی چیز کے آپ نے ایک جلسوں میں ان کو لے کے آ گئے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, جو کہ بڑا غلط ہے اور بڑا غلط ہو رہا ہے, اور بڑا غلط مجھے لگ رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے 3 سال کے بعد, ہم یہ کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں, 3 سال کے بعد اچانک میاں محمد نواز شریف صاحب کی یادداشت واپس آتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ مجھے فلاں نے نااہل کروایا, سزائیں دلوائیں. جی بھائی کہ 3 سال آپ کیا کرتے رہے تھے؟ جو آپ پر آپ لاجیکل بات کرتے ہیں, جو آپ پر الزامات لگے تھے, کیا ان کے آپ نے ثبوت دے دیے؟ کیا ان کے آپ نے گواہ پیش کر دیے تھے؟ کب کسی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرالی ٹریکٹر ثبوتوں کے بھرے ہوئے جلا دیے تھے؟ کب کسی نے آپ کا ریکارڈ جلوایا تھا؟ کب کسی نے آپ کا ریکارڈ اٹھوا لیا تھا؟ کب کسی نے آپ کے ثبوتوں کو ضائع کر دیا تھا؟ کوئی ثبوت نہیں تھا, کوئی گواہ نہیں تھی, کوئی منی ٹریل نہیں تھی. اور آپ نے انہی عدالتوں کے فیصلوں پر مٹھائیاں بھی بانٹی تھی, یہ بھی کہا تھا حق سچ کی فتح ہوئی, یہ بھی کہا تھا کہ آج سچ جیت گیا, یہ بھی کہا تھا آزاد عدلیہ زندہ باد, جہاں دوسری طرف آپ نے ان پر چڑھائی بھی کی تھی. تو یہی عدالتیں تھیں. یہ چیف جسٹس, باقی چھوڑیں, گلزار صاحب چیف جسٹس ہیں قابل احترام, یہ جسٹس کھوسہ صاحب کے ساتھ وہ 2 جج تھے جنہوں نے پہلے فیصلے میں نواز شریف صاحب کو نائل کر دیا تھا, کہا کہ ان کو گھر چلے جانا چاہیے, یہ تو مزید ثبوتوں کی کوئی ضرورت نہیں. اب آگے چلیں, یہ بتائیں یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں آگے کیسے دیکھتے ہیں اس کا اینڈ شو؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ ہو گیا. اچھا دوسرا بات ہے کہ کتنے چھوڑ دیں سپریم کورٹ میں کتنے ثبوت, عدالتوں میں کتنے ثبوت دیے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہمیں الیکشن میں ہروایا گیا. کتنے ثبوت سپریم کورٹ میں آپ لے کے آئے؟ کتنے ثبوت الیکشن ٹریبونلز میں آپ لے کے آئے؟ کتنے ثبوت آپ دھاندلی کمیٹی میں لے کے آئے؟ آپ نے اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا 2.5 سال پہلے؟ آپ اس جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے کیوں تھے؟ یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ 7 ستمبر کے بعد کیا ہوا ہے یہ میں بار بار پوچھ رہا ہوں. پھر کہتا ہوں میں آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام تو نہیں تھا کہ جس میں آپ قاصد ناکام ہو گئے, جس میں سارے کچھ سب فیل ہو گیا, تو پھر آپ نے یہ علم بغاوت بلند کر دیا. خیر اچھا اب آ گئے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دوسرا جو بیان ہے ایاز صادق صاحب کا,
یہ میڈم شیخ اس پہ آج اس کو دوسرے اینگل سے میں 2-4 جملے بول کے آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ یہ ان کیمرہ بریفنگ تھی. ان کیمرہ بریفنگ میں ہوتا ہے ملکی راز کے آپ امین ہوتے ہیں. فرض کر لیں کوئی بندہ گھبرایا ہوا تھا, فرض کر لیں کوئی بندہ پریشان تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے, حملہ ہو سکتا ہے, تو یہ عقل مندی کی بات نہیں تھی. آپ کوئی بھارت بیٹھا ہوا تھا سامنے, ٹھیک ہے, کوئی آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں بیٹھے ہوئے تھے نا, ہر اینگل پہ ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ یعنی اگر اس وقت کوئی ایک اٹھتا اور کہتا کہ ہم نے بالکل کچھ نہیں کرنا, حملہ کر دو بھارت پہ, 2 ایٹمی طاقتیں لڑ پڑتی, لاکھوں لوگ مر جاتے, تو ایاز صادق آج کہتے کہ کمال ہو گیا, اپنی ضدیں, اپنی انائیں, اپنے جھوٹ, اپنی منافقت کو اس طرح پہ نہ لے جاؤ کہ پاکستان چھوٹا لگے اور آپ بڑے ہو جائیں.